یہ داستان ہے ایک ایسے مریض کی جو اپنی حقیقت ہی بھول گیا۔ وہ اپنے آپ کو گائے تصور کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات سما گئی کہ چونکہ وہ ایک گائے ہے لہٰذا اس کی قربانی ہونی چاہیے۔ آج کی ویڈیو خاص کر حکمہ حضرات کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس کو لازمی سنیں۔ اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ سبق ہے، کیونکہ بعض وہمی اور مالیہ خولیہ کے مریض کسی حکیم یا ڈاکٹر کی دوا کھانا تو کجا کسی سے پانی یا غذا لے کر بھی نہیں کھاتے، کیونکہ انہیں یہ وہم ہوتا ہے کہ جو مجھے غذا یا دوا دی جا رہی ہے کہیں اس میں زہر نہ ملا ہو۔ ایسے مریض دوستوں کے کہنے سننے سے مختلف معالجوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے ادویہ تجویز کرا کے لے آتے ہیں، لیکن اسے اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ شاید معالج کو میری بیماری سمجھ نہ آئی ہو اور مجھے یہ دوا نقصان نہ دے۔ تو ایسے مریض کا علاج وہ معالج ہی کر سکتا ہے جو اس کی نفسیات کو سمجھ لے اور اس مریض کو اپنا ہم نوا بنا لے، کہ مریض کو یہ لگے کہ یہ معالج میری مرض کو سمجھ گیا ہے اور معالج ہی میرا ہمدرد اور دکھ کا ساتھی ہے، پھر مریض ایسے معالج کی دوا یا غذا کھائے گا۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص اپنی حقیقت کو اس طرح بھول گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو گائے تصور کرنے لگا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں ایک گائے ہوں، اس لیے عید قربان پر میری قربانی ہونی چاہیے۔ وہ گھر والوں کو یہی کہتا رہتا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر میری قربانی کر دیں۔ گھر والے اسے بیوقوف کہتے اور اسے کہتے کہ تو انسان ہے، انسان کی قربانی نہیں ہوا کرتی، لیکن وہ باضد تھا۔ مریض کے وارث بہت سے حکماں کے پاس لے کر گئے، لیکن مریض کسی دوا یا تدبیر پر عمل نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پاگل تصور نہیں کرتا تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ وہ ایک گائے۔ اس طرح جب بہت سارے ڈاکٹرز اور حکیم کے پاس گئے لے کے مریض کو اور مریض نے کسی کی بات نہ مانی، تو پھر جو ہے وہ ایک ماہر نفسیات کے پاس اسے لے کر گئے۔ اس ماہر نفسیات حکیم نے مریض کی بات سنی اور اسے کہا کہ ہاں تو واقعی گائے ہے، تیرے وارث غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ کئی بار مریض کو جو کہہ رہا ہو اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس کی بات کو ماننا چاہیے، چاہے وہ غلط ہی ہو۔ اسے کہو کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو اس طرح اس مریض کا جو ہے نا وہ ماہر نفسیات نے دل جیت لیا اور وہ مریض جو ہے وہ ماہر نفسیات پر مطمئن ہو گیا کہ یہ بندہ واقعی مجھے سمجھ چکا ہے۔ تو ماہر نفسیات نے کہا کہ واقعی آپ گائے ہو، یہ بتاؤ کہ چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا اب کی بار عید قربان کے موقع پر میری قربانی ہونی چاہیے، گھر والے مجھے بیوقوف کہتے ہیں۔ اچھا، ماہر نفسیات نے مریض کی بات سن کر کہا کہ عید قربان میں چند روز باقی ہیں، عید کے دن تو میرے پاس آ جا، میں خود تیری قربانی کر دوں گا۔ مریض بہت خوش ہوا، اپنے وارثوں کو کہنے لگا کہ عید کے دن مجھے یہاں لے آنا۔ وہ کہنے لگے کہ درست ہے۔ جب عید کا دن آیا نا تو معالج جو ماہر نفسیات تھا اس نے مریض کے سامنے چھری وغیرہ تیز کی اور کہا آؤ تمہاری قربانی کر دوں۔ اچھا، مریض اتنا مطمئن تھا کہ وہ گائے ہیں کہ وہ اس کے سامنے لیٹ گیا۔ معالج نے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور پسلیاں ٹٹولتے ہوئے مریض سے کہا بھائی تم تو بہت کمزور ہو، آپ کے جسم پر گوشت اور چربی بہت کم ہے، کمزور اور ناتواں گائے کی قربانی منظور نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی قربانی ضائع ہو گئی تو کیا فائدہ؟ اس لیے تم ایسا کرو، میرے کہنے پر 1 سال تک ایسی اشیاء کھائیں جن سے آپ کا جسم موٹا تازہ ہو جائے، آئندہ سال آپ کی قربانی میں خود کر دوں گا۔ اب یہاں پہ قابل غور بات دیکھیں کہ کس طرح ایک ماہر نفسیات نے اس مریض کو اپنے طریقے سے دوا کھانے پر قائل کیا اور غذا کھانے پر قائل کیا، جبکہ اس سے پہلے جو ڈاکٹر اور حکیم ماہر نفسیات نہیں تھے ان کی دوا یا غذا کھانے پر راضی نہیں ہوتا تھا وہ، لیکن دیکھیں مریض کو کس طرح اس نے قائل کیا۔ یہی ایک فن ہے، اسی فن کے ذریعے ہم بہت سارے مریضوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب کیونکہ مریض سمجھ گیا کہ واقعی میں دبلا پتلا ہوں اور قربانی جو ہے وہ صحت مند اور اچھے جانور کی ہوتی ہے، تو اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ میں کون سی غذائیں کھاؤں جس سے میں موٹا ہو جاؤں۔ اب جو ہے معالج کو علاج کا کھلا موقع مل گیا۔ مریض موٹا ہونے کے شوق میں ہر قسم کی بتائی ہوئی غذا اور دوا پابندی کے ساتھ کھانے لگا۔ 1 سال کے اندر وہ نہ صرف موٹا تازہ ہو گیا بلکہ اس کی بیماری نکل گئی اور وہ اپنے آپ کو پھر انسان سمجھنے لگا۔ اس طرح اسے شفائے کلی مل گئی۔ یہ کارنامہ معالج کا تھا جس نے اس کی نفسیات کو سمجھ کر علاج کیا۔ دوستو، اس مثال سے یہ واضح ہے کہ کسی مریض کے لیے صرف
दवा तजवीज़ कर देना काफ़ी नहीं, बल्कि इलाज के लिए इसको ज़हनी तौर पर मुतमईन करना भी लाजमी है। उम्मीद है आपको इस मिसाल से जो बात मैं वाज़ेह करना चाहता था आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।